صوفیزم میں مراقبے کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. اسی وجہ سے صوفیزم میں کوئی بھی سلاسل ہو، کسی بھی سلسلے سے کوئی صوفی وابستہ ہو، مراقبہ میڈیٹیشن ضرور کیا جاتا ہے. اگر ایسا کہا جائے کہ روحانیت اور مراقبہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مراقبے کے بغیر یا میڈیٹیشن کے بغیر روحانیت مل ہی نہیں سکتی. ہم نے جب کسی بھی مذہب کے لوگوں کو جب اسپرچولیٹی کی طرف دیکھا ہے تو اس میں میڈیٹیشن کا بہت بڑا رول ہے. یہاں تک کہ تزکیہ نفس میں بھی مراقبہ اور میڈیٹیشن کے بارے میں زور دیا گیا ہے. مراقبہ جو روٹ ورڈ ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ قرآن میں یوز ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف فوکس کرنا، دھیان کرنا. اور ویسے اگر دیکھا جائے کسی بھی مذہب میں جو میڈیٹیشن ہوتی ہے، یا ہم اسے یہ کہیں کہ مراقبہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی فوکس اور دھیان کی ہی ٹیکنکس یوز ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اپنی سانسوں پہ دھیان دو، تو کوئی کہتا ہے کہ کچھ تصور کرو، تو کوئی کہتا ہے کہ جو کچھ اندر چل رہا ہے اس کو دیکھتے رہو، بس اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالو. میڈیٹیشن میں ہمیشہ ان چیزوں پہ زور دیا گیا ہے. لیکن چاہے وہ کسی بھی مذہب میں کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں لوگ جو میڈیٹیشن یا دھیان کرتے ہیں، چند چیزیں جسے ہم مراقبے کے آداب کہتے ہیں، وہ سب کے تقریباً ایک جیسے ہیں. ان میں اتنی زیادہ فرق نہیں ہے. تقریباً وہ کامن جسے ہم کہتے ہیں وہ کامن ہے. جیسے مراقبہ کرنے کے لیے طہارت ہونی چاہیے، انسان خود بھی صاف پاک ہونا چاہیے. اس کے بعد مراقبہ کرنے کے وقت جو کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ اتنے لوز کپڑے ہوں تاکہ وہ فیلنگ نہ آئے. ایسا بھی نہ ہو کہ سانس لینے کے ساتھ کپڑوں کی جو موومنٹ ہے وہ بھی نہ ہو. مطلب اتنے جو کپڑے ہیں ڈھیلے اور لوز ہوں تاکہ وہ بالکل ایک ڈسٹرکشن پیدا نہ ہو. اصل میں یہ جو میں آداب آپ کو بتا رہا ہوں، ان آداب کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی دھیان میں بیٹھتا ہے تو کوئی بھی ایسے ڈسٹرکشن نہ ہو، کوئی بھی ڈسٹربنس نہ ہو. اب دیکھیے گا جو چیزیں میں آپ کو ابھی بتاؤں گا ان میں ان کو الٹ کر کے دیکھیں ڈسٹربنس ہوگی. جیسے میں نے کہا کہ کپڑے بڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے اور ڈھیلے ہونے چاہیے. تو سوچئے ذرا، اگر بالکل ٹائٹ قسم کے کپڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ڈسٹربنس پیدا ہوگی. بالکل اسی طرح جو میں نے کہا کہ انسان صاف ستھرا ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے، طہارت ہونی چاہیے، بدبو نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بھی ایک قسم کی ڈسٹربنس کو روکنے کا طریقہ ہے. اس کے ساتھ جس جگہ انسان بیٹھتا ہے، جس بھی جگہ، وہ جگہ ایک تو صاف ستھری ہونی چاہیے. وہاں پہ بالکل ماحول جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل زیادہ شور نہ ہو، کیونکہ شور ہوگا تو بھی ڈسٹربنس ہوگی. تو شور زیادہ نہ ہو، آکسیجن لیول زیادہ، کیونکہ سانسوں کی بھی مشق ساتھ میں چلتی ہے. تو ایسا نہیں کہ آس پاس آکسیجن لیول کم ہو، تو آکسیجن زیادہ ہونا چاہیے. فریش ایئر ہو تو اور بھی اچھا ہے. اگر ایسے نیچرل جگہ پہ جا کے اگر کوئی بیٹھتا ہے اور مراقبہ کرتا ہے تو یہ اور بھی پاورفل ٹیکنیک ہوتی ہے. پیٹ زیادہ بھرا ہوا نہ ہو. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ کھا پی کے اور جب وہ میڈیٹیشن میں بیٹھیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ ان کا کنسنٹریشن، ان کا دھیان بنے، کیونکہ وہ بھی ڈسٹریکٹ ہوں گے. پیٹ بھرا ہوگا تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی انسان مراقبے سے اٹھے تو جلدی سے پانی نہیں پینا، کیونکہ جسم یہی ہوتا ہے لیکن روح جو ہے، اگر صحیح طریقے سے جب مراقبہ ہوتا ہے تو جسم یہاں ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے.
ایک ازمپشن ہوتی ہے کہ روح نکل گئی، ویسے روح نکلتی نہیں، لیکن ایک ازمپشن ہو کے اور وہ پوری دنیا کائنات کو گھوم پھر کے جب واپس آتی ہے تو جسم کا جو ٹیمپریچر ہے اگر صحیح طریقے سے مراقبہ کیا جائے تو اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ یا تو وہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے تو اس پہ جلدی اگر پانی انسان پیتا ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے، ہیمریج بھی آ سکتے ہیں، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، فالج بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو سانس کی ٹیکنیک ہے اور جو کچھ پڑھنا ہے، تصور کرنا ہے، وہ بھی اپنے جو آپ کے گرو ہیں یا آپ کے جو مرشد ہیں ان سے ضرور پوچھیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم تو کر لیتے ہیں لیکن اس میں رجتیں آ جاتی ہیں، نگیٹو انرجی آ جاتی ہیں، نگیٹو انٹیٹی آ جاتی ہیں، ایسی بلائیں آ جاتی ہیں کہ انسان پھر پھنس جاتا ہے سارا دن. ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں، شاید آپ میں سے بھی ایسے ضرور ہوں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے تو بڑا زبردست قسم کی میڈیٹیشن کرتے تھے اور ہمارے پاس روحانی طاقت بھی تھی، پاور بھی تھی، اب ہر چیز ہم سے چھن گئی. اب ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا کنسنٹریشن اتنا خاص نہیں رہتا. تو اس قسم کی بہت شکایتیں آتی ہیں. تو یہ رجتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ جو چیزیں پلٹ کے آتی ہیں، جو مخلوقات ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی، ان کی وجہ سے بھی ایسا تھا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، یہ بھی ایک آداب ہے میڈیٹیشن کا کہ جب بھی کوئی بھی وظیفہ یا ورد یا کوئی بھی ذکر اذکار جب آپ کرتے ہو تو وہ اپنے گرو سے ضرور پوچھیں کہ اس کا حصار ضرور کیا جائے. میں اصل بات یہی کرنے والا تھا کہ جب بھی میڈیٹیشن کریں تو اپنا حصار کریں، پروٹیکشن کریں، اسپرچول پروٹیکشن کریں. جیسے آیت الکرسی پڑھ کے انسان اپنے آپ پہ بھوکتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا حصار ہو گیا اور لیئرز بن گئی اور نیگیٹو انٹیٹی اب انٹر نہیں ہوگی یا ہم سے وہ پینیٹریٹ نہیں ہوگا، اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ آداب جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان پر غور ضرور کیجیے گا، کیونکہ بولنے میں دیکھنے میں تو یہ بڑی عام سی چیزیں لگتی ہیں، لیکن اس میں بالکل حقیقت یہی ہے کہ اگر ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے تو ہماری میڈیٹیشن اچھی ہوگی، بڑی سکون والی میڈیٹیشن ہوگی. چاہے آپ کا اس میں کوئی بھی مقصد ہو، یا صرف آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی روحانی پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اپنا اورا اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، جو یہاں کمیونیکیشن اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. انیک فائدے ہیں میڈیٹیشن کے، جو بھی فائدہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں. لیکن وہ سارے جو فوائد میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب لابھ تب ملے گا جب انسان اس میڈیٹیشن کا جو آداب ہیں، ان کے جو پروٹوکولز ہیں، ان کو صحیح طریقے سے فالو کریں گے. اگر ہم وہ چیز اپنائیں گے ہی نہیں، تو وہ پروٹوکولز ہی نہیں اپنائیں گے، تو اس میں ہمیں ہمیشہ اس قسم کی چیزیں ملیں گی کہ ہم پریشان ہی ہوتے رہیں گے، ہم بار بار ڈسٹریکٹ ہوں گے، ہم بار بار ڈسٹرب ہوں گے اور ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. پھر ہم مختلف قسم کی شکایات کریں گے کہ ہمیں جو ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا، یا رجتیں ملتی ہیں، یا عجیب قسم کی مخلوقات نظر آتی ہیں، عجیب کلرز نظر آتے ہیں، بہت ساری شکایت. اور بڑی بات کہ ہمارے جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بازوؤں میں، کندھوں میں خواہ درد ہونا، جسم پورے میں تھکن محسوس ہونا. تو اس قسم کی ہم شکایت کرتے ہیں. یہ صرف اس لیے کہ ہمیں پروٹوکولز اور آداب کا اگر پتہ بھی ہے، اول تو پتہ نہیں ہوتا، اگر پتہ بھی ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے اس کو ایڈریس نہیں کرتے، اس پہ دھیان نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں یہ ضروری نہیں، لیکن بہت ضروری ہے. کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے اس کے جو پروٹوکولز ہیں، اس کے جو بھی آداب ہیں، ان کو ضرور اپنانا چاہیے تاکہ ہم 100% اپنی میڈیٹیشن ذکر اذکار کا فائدہ اور لابھ اٹھا سکیں.